बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ी एक बार फिर कुर्बानी से बच गई थी और पादरी और उसके साथी उसके इंतज़ार में नील के किनारे उस जगह खड़े थे जहाँ से रोज़ी को नील में फेंकना था। माही गिरों का सरदार बाबा इस तवक्को पर वहाँ पहुँचा था कि रोज़ी को उन तीन आदमियों ने उस जगह पहुँचा दिया होगा जिन तीन आदमियों ने उसे यकीन दिलाया था कि वो रोज़ी को कुर्बानी की जगह पहुँचा देंगे। लेकिन उन्होंने रास्ते में कश्ती रानू को कत्ल करके दरिया में फेंक दिया और रोज़ी को ले उड़े। उसके बाद रोज़ी राबिया बन गई। माही गिरों के सरदार ने वहां पहुंचकर पादरी को बताया कि उसने रोज़ी को तीन अजनबी आदमियों के साथ पहले ही भेज दिया था। तो सब हैरान हुए कि लड़की गई कहाँ। बड़े पादरी ने यह फतवा दिया कि नील को इस लड़की की कुर्बानी नहीं चाहिए। नील उसी लड़की को चाहता है जिसकी कुर्बानी का फैसला पहले हुआ था। वो लड़की होरशीश की अकलौती बेटी थी जिसे दरिया में डूब मरने से बचाने के लिए उसने रोज़ी को धोखा दिया और अंताकिया से उसे साथ ले गया था। कुर्बानी के दस्तूर के मुताबिक उसने अपनी बेटी के सारे जेवरात रोज़ी को पहना दिए थे। वह बड़े ही कीमती जेवरात थे जो बाप ने अपनी बेटी की जिंदगी में कुर्बान कर दिए थे। मगर हुआ ये कि जेवरात भी गए और रोज़ी भी हाथ से निकल गई और अब पादरी ने यह फैसला दे दिया कि हुरशीश की बेटी को ही नील के हवाले कर दिया जाए और उसे जेवरात से सजाने की कोई ज़रूरत नहीं। चनाचे हुरशीश की बेटी को जगा कर ले आए और पादरी ने अपने हाथों उसे दरिया में फेंक दिया। यहाँ से यह दास्तान यूं आगे चली कि बेटी के सदमे ने हुरशीश के दिलो दिमाग को माउफ कर दिया। यह बेटी उसकी अकलौती औलाद थी। उस पर वहम तारी होने लगा, जिनमें एक ये था कि उन लोगों ने इस लड़की यानी रोज़ी को कुर्बानी से बचाने के लिए खुद गायब किया है और उसकी बेटी को मरवा डाला है। हुरशीश अपने मजहब को भूल ही गया और उसकी जगह इंतकाम का जज्बा पैदा हो गया। बेटी के सदमे के साथ ये चोट भी कुछ कम ना थी कि उसके बड़े ही कीमती जेवरात भी ज़ाया हो गए थे। खुर्शीश की बस्ती से तकरीबन 3 मील दूर रूमी फौज की एक चौकी थी जिसमें अफसर, एक ओहदेदार और चंद एक सिपाही रहते थे। शाह हरकुल को बड़ी अच्छी तरह एहसास हो गया था कि मिस्र के लोग उसके हक में नहीं रहे। वजह बड़ी साफ थी जिसका तफसीली जिक्र पीछे आ गया है। वजह यह थी कि उसने जो सरकारी ईसाइयत राइज की थी उसे लोग कबूल नहीं कर रहे थे। लड़की की कुर्बानी को तो उसने कत्ल जैसा जुर्म करार दे दिया था। फिर भी कुबती ईसाई चोरी छुपे लड़कियों की कुर्बानी दे रहे थे। लोगों पर दहशत तारी रखने के लिए और लड़की की कुर्बानी रोकने के लिए हरकुल ने मिस्र के देहाती और दूर दराज इलाकों में भी छोटी बड़ी चौकियों की सूरत में अपनी फौज फैला रखी थी। उन चौकियों के फौजी अपने अपने इलाके में गश्त करते रहते और लोगों को डराते रहते थे। खुर्शीश की बस्ती से कुछ दूर ऐसी ही चौकी थी जिसके फौजी अफसर उस बस्ती में गश्त के लिए आते रहते थे। खुर्शीश को इस चौकी का ख्याल आया तो उसके अंदर इंतकाम की जो आग सुलग उठी थी वह बहुत बड़ा शोला बन गई और वह उस चौकी की तरफ चल पड़ा। चौकी पर जाकर चौकी के कमांडर से मिला और उसे बताया कि उनके पादरी ने उसकी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती घर से उठाकर दरिया में फेंक दिया है। रोमी अफसर गुस्से से भड़क उठा और पादरी और दीगर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उठ खड़ा हुआ। खुर्शीश ने उसे रोक लिया और कहा कि वो ये कार्रवाई इस तरह करे कि ये जाहिर ना हो कि खुर्शीश ने मुखबरी की है। और उसको डर ये था कि बस्ती वालों को सही बात का इल्म हो गया तब वह उसे और उसकी बीवी को कत्ल कर देंगे। और उसने ये भी कहा कि वो घर पहुंच जाए तो कुछ देर बाद फौजी आए खुर्शीश के साथ इस तरह बात करें जैसे वो भी अपनी बेटी की कुर्बानी का मुजरम है। रोमी अफसर बात समझ गया और खुर्शीश को वापस भेज दिया। खुर्शीश ने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। दिन आधे से कुछ ज्यादा गुजर गया था। खुर्शीश की बस्ती के लोगों ने दौड़ते घोड़ों के टाप सुने जो बस्ती की तरफ बढ़ते आ रहे थे। यह कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, 20-25 मकानों की छोटी सी आबादी थी। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने घोड़ों को और सवारों को भी पहचान लिया। ये उनके अपने फौजी थे जो गश्त पर आते ही रहते और बस्ती के लोगों के साथ गपशप भी लगाया करते थे। उनमें एक अफसर, एक जवान साल ओहदेदार और कमोबेश 20 सिपाही थे। करीब आकर उन्होंने बस्ती को घेरे में ले लिया। अफसर ने ऐलान किया कि कोई मर्द या औरत भागने की कोशिश ना करे और तमाम लोग बाहर आ जाएं। बस्ती के लोगों पर खौफ तारी हो गया। ये सब कुबती ईसाई थे और अपने बादशाह हरकुल की सरकारी ईसाइयत के सख्त खिलाफ थे और ये लोग लड़की की कुर्बानी में भी यकीन रखते थे। उन्हें डरना ही चाहिए था। खुर्शीश कहाँ है? रूमी ने कहा।
जो कोई भी हो सामने आ जाए। खुर्शीश आगे हो गया। अफसर घोड़े से उतर आया और उसने अपने सवार सिपाहियों से भी कहा कि घोड़ों से उतर आएं, और घोड़े एक जगह खड़े करके बस्ती के इर्द गिर्द फैले रहे। क्या गुज़िश्ता रात तुमने अपनी बेटी को कुर्बानी के लिए दरिया में फेंका था? रूमी अफसर ने पूछा। खुर्शीश ने तो इनकार ही करना था, क्योंकि यह पहले तय हो चुका था कि यह ज़ाहिर नहीं होने दिया जाएगा कि यह मुखबरी खुर्शीश ने की है। रूमी अफसर ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि वह अपने तौर पर तफ्तीश कर रहा है, उससे कहा कि वह अपनी बेटी को सामने लाए। मैं अभी तुम्हारा झूठ साबित कर दूंगा, रूमी अफसर ने कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारी यही एक बेटी थी। मैं किसी शक पर नहीं आया, पूरे यकीन के साथ आया हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो अपनी बेटी को सामने ले आओ। मैं तुम्हें मोहलत भी देता हूँ। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि 16-17 साल उम्र की एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की दौड़ी आई और रूमी अफसर के सामने जाकर उसने कहा कि मैं हूँ इनकी बेटी। मैं घर में नहीं थी। लड़की ने कहा, मैं लड़कियों के साथ किसी दूसरे घर की छत पर खड़ी देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी दौड़ा आया। उसने मुझे बताया कि आप लोग मेरे माँ बाप पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उसने मुझे नील की नज़र कर दिया है। मेरा बाप इसलिए परेशान हो गया था कि मैं घर में नहीं थी। रूमी अफसर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में तंज थी, जैसे वो जान गया हो कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसने वैसे ही एक आदमी की तरफ इशारा करके अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ये लड़की किसकी बेटी है? खुर्शीश की है, उस आदमी ने नडर होकर जवाब दिया। रूमी अफसर ने एक और आदमी को अपने पास बुलाकर यही सवाल पूछा। मैं हैरान हूँ, आप पूछ क्या रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया। क्या आप ये समझते हैं कि हम इतना भी नहीं जानते कि ये बेटी किसकी और फलां बच्चा किसका है? सब जानते हैं कि ये खुर्शीश की बेटी है और इसका नाम एनी है। रूमी अफसर बस्ती के तमाम लोगों से मुखातिब हुआ और यही सवाल पूछा। बस्ती की सारी आबादी ने बैक जुबान जवाब दिया कि यह खुर्शीश की बेटी है। रूमी अफसर को मालूम नहीं था कि उन लोगों ने आंखों ही आंखों में एका कर लिया है और ये लोग जान गए हैं कि खुर्शीश की बेटी की कुर्बानी की खबर किसी गद्दार ने फौजियों तक पहुंचा दी है, और अगर इस अफसर ने साबित कर दिया कि यह खबर सही है तो कोई बाइद नहीं कि ये बस्ती को ही आग लगा देंगे। पहले बयान हो चुका है कि हरकुल और उसके मुकर्रर किए हुए असफ़ आज़म कैरस के दिलों में उन लोगों के लिए ज़रा सा भी रहम नहीं था जो उनकी सरकारी ईसाइयत के खिलाफ थे। रूमी अफसर चकरा गया। उसे शक हुआ कि किसी ज़ाती वजह की बिना पर खुर्शीश उसे बस्ती वालों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसने बड़े गुस्से के आलम में खुर्शीश को बाजू से पकड़ा और एक तरफ ले गया। तुम्हारे दिल में जो बदमाशी है वो फ़ौरन बता दो, रूमी अफसर ने कहा। नहीं बताओगे तो यही सब के सामने तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। सच बोलूंगा तो ये लोग मेरा सर उड़ा देंगे, खुर्शीश ने सरगोशी में जवाब दिया। मैं सच ही बताऊंगा, लेकिन इन लोगों से मुझे बचाना आपका काम है। तुम सच बोलो, रूमी अफसर ने कहा। खुर्शीश ने बता दिया कि यह उसकी बेटी नहीं और यह फलां शख्स की बेटी है, और उसने लड़की की माँ का नाम भी बता दिया। यह बस्ती दरियाए नील के किनारे पर आबाद थी। वहाँ किनारा खासा ऊंचा और चट्टानी था। वहीं से दरिया मुड़ता था और पाट तंग था, इसलिए वहाँ दरिया गहरा भी था और उसका जोशो खरोश भी ज्यादा था। लड़कियों की कुर्बानी उसी किनारे से लड़की को धक्का देकर दी जाती थी। जिस लड़की की कुर्बानी दी जाती थी उसे नील की दुल्हन कहा जाता था और उसे एक मुकद्दस आसमानी महलूक समझकर याद किया जाता था। रोमी अफसर ने लड़की के बाप को और उसकी माँ को अपने पास बुलाया और पूछा कि यह किसकी बेटी है। दोनों ने जवाब दिया कि यह खुर्शीश की बेटी है। उन लोगों के मजहबी जज्बे का यह आलम था कि लड़की की माँ ने रोमी अफसर को एक दो बातें बड़े गुस्से में कह डाली और यह भी कहा कि तुम लोग हमें जलीलो रुसवा करने के लिए आ जाते हो। रोमी अफसर ने सच मालूम करने के लिए एक अनोखी तरकीब सोच ली। उसने लड़की को बाजू से पकड़ा और दरिया के बुलंद किनारे पर जा खड़ा किया। दो सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो लड़की को किनारे से ज़रा पीछे रखें और उसके दाएं बाएं खड़े रहें। वो खुद लोगों से मुखातिब हुआ। मैं इस लड़की को दरिया में फेंक रहा हूँ, रोमी अफसर ने कहा। अगर इसकी माँ उसे बचाना चाहती है तो इसे अपने साथ ले जाए। मैं वादा करता हूँ कि इसकी माँ और लड़की के बाप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं तुम्हें सोचने की मोहलत देता हूँ, कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच लो। लड़की दरिया के किनारे खड़ी थी। रोमी फौज के दो सिपाही उसके करीब खड़े थे और रोमी अफसर बस्ती के लोगों और लड़की के दरमियान बड़े आराम से टहलने लगा। उसने बड़ी अच्छी तरकीब सोची थी। कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी औलाद को उसकी आंखों के सामने इतने पुरशोर दरिया में फेंक दिया जाए।
خورشید اور اس کی بیوی کے جذبات سگے ماں باپ والے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ توقع ہی یہی تھی کہ لڑکی کی سگی ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے دوڑی آئے گی، مگر وہاں جو ہوا اس کی تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ بستی کے ایک پہلو سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا۔ سب نے ادھر دیکھا، گھوڑ سوار رومی فوج کی اس پارٹی کا عہدیدار تھا۔ اس کا رخ لڑکی کی طرف تھا، فاصلہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ اینی ہوشیار، گھوڑ سوار نے پرجوش آواز میں کہا۔ لڑکی نے ادھر دیکھا، سوار سرپٹ دوڑتے گھوڑے سے لڑکی کی طرف جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف پھیلا دیا۔ لڑکی نے دونوں بازو پھیلا دیے، کسی کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں تھی۔ ان کے افسر نے لڑکی کے پہرے پر جن فوجیوں کو کھڑا کیا تھا وہ کچھ سمجھ گئے اور دونوں گھوڑے کے آگے آ گئے، لیکن گھوڑا ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے دونوں کو ایسی ٹکر ماری کہ ایک تو لوٹتا ہوا دریا میں جا گرا اور دوسرا دوسری طرف گرا۔ اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی اور جب گھوڑا آگے نکلا تو لڑکی کنارے پر نہیں تھی، بلکہ سوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دونوں بازو سوار کی کمر کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ فوجیوں کے گھوڑے ایک طرف کھڑے تھے۔ ان کے افسر نے تعاقب کا حکم دیا، لیکن تعاقب محض بیکار تھا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ فوجی اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، کود کر سوار ہوئے اور اپنے عہدیدار کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے۔ عہدیدار کا گھوڑا بھی فوجی گھوڑا تھا اور وہ خاصی دور نکل گیا تھا۔ تعاقب اس لیے بیکار تھا کہ آگے علاقہ کچھ پہاڑی اور زیادہ تر جنگلاتی تھا۔ ادھر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہے تھے جو اس کی رفتار کے ساتھ دور ہٹتے جا رہے تھے۔ سپاہی کچھ دور تک گئے اور ناکام لوٹ آئے۔ اس فوجی عہدیدار کا نام بن سامر تھا، جوان سال اور بڑا ہی خوبرو آدمی تھا۔ وہ جب گشت پر نکلتا تو اس بستی میں ضرور آتا تھا۔ ایک بار اینی اور بن سامر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جگہ ایسی تھی جہاں اور کوئی نہ تھا۔ بن سامر نے اینی کا راستہ روک لیا۔ اینی مسکراتے مسکراتے سنجیدہ ہو گئی اور اس کے معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر خوف کے آثار آ گئے۔ تم فوجی ہو نا؟ اینی نے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو کر سکتے ہو؟ ہم لوگوں پر یہی الزام کافی ہے کہ ہم قبطی ہیں اور بادشاہ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ تم مجھے زبردستی اٹھا لے جاؤ گے۔ بن سامر پر رومانی موڈ طاری تھا۔ اس نے اینی کی یہ بات سنی تو اینی کی طرح اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا۔ اینی شاید بن سامر کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثر سے متاثر ہو گئی۔ بن سامر نے اسے راستہ دے دیا۔ اسے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہارے نام سے بھی واقف ہوں اینی، بن سامر نے کہا۔ تمہیں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں۔ میری نیت بد ہوتی تو تمہیں اٹھوا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو حکماً اپنی چوکی پر بلوا سکتا تھا، تم بھی دوڑی آتی۔ بن سامر جذباتی ہوتا چلا گیا اور اینی پر جیسے سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ بھی بن سامر کی پرکشش شخصیت میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اینی کئی بار بن سامر سے ملی۔ بن سامر نے اینی کو عملاً یقین دلا دیا تھا کہ وہ اینی کی عصمت کا لٹیرا نہیں محافظ ہے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اینی، ایک ملاقات میں بن سامر نے اینی سے کہا۔ اب مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے کہ تم میرے راز کو اپنا ایک بڑا ہی نازک راز سمجھو گی۔ میں گبدی عیسائی ہوں، لیکن ظاہر یہ کر رکھا ہے کہ میں شاہ ہرکل اور کیرس کی عیسائیت کا پیروکار ہوں، لیکن میں کسی لڑکی کو نیل کی دلہن بنانے کو گناہ سمجھتا ہوں۔ میں کیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتا۔ ہمارا اسقف اعظم بنیامین ہے، وہ لڑکی کی قربانی کے سخت خلاف ہے۔ بن سامر اور اینی عیسائی تھے، جب چاہتے شادی کر سکتے تھے، لیکن بن سامر نے اپنا ہلاکی فرض سمجھا کہ اینی کے والدین سے اجازت لے لے۔ ایک روز اس نے اینی کے والدین کے ساتھ بات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش رہے۔ آخر اینی کے باپ نے کہا کہ وہ اینی کو جواب دے دے گا اور اینی بن سامر کو بتا دے گی۔ اگلے ہی روز بن سامر گشت کے بہانے آیا اور اینی باہر جا کر اسے ملی۔ نہیں بن سامر، اینی نے بن سامر کو اپنے باپ کا جواب سنایا۔ نہ میرا باپ رضامند ہے اور نہ ماں۔ وہ کہتے ہیں فوجی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فوجی سرکاری عیسائیت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں؟ بن سامر نے پوچھا۔ بتایا ہے، اینی نے جواب دیا۔ میں نے بتایا ہے کہ بن سامر قبطی عیسائی ہے اور بنیامین کو اپنا اسقف اعظم مانتا ہے۔ باپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی فوجی کسی دوسری عیسائیت کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ باپ نے یہ بھی کہا کہ اب تم بن سامر سے ملنا چھوڑ دو۔ تمہارا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ بن سامر نے پوچھا۔ میرا کوئی اور فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اینی نے جواب دیا۔ میں نے اپنے دل کو مذہب کا اور مذہب کے فرقوں کا پابند بنا رکھا ہی نہیں۔
اپنے والدین کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کروں گی، وہ نہ مانے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اینی ابھی اپنے والدین کا فیصلہ بن سامر کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن والدین مان نہیں رہے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ بن سامر نے دیکھا کہ اینی کو ہورشیش کی بیٹی بنا کر اس کے افسر کے سامنے کھڑا کر دیا تو بن سامر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اینی کس کی بیٹی ہے۔ رومی افسر نے اینی کو دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا کر کے اعلان کیا کہ اس لڑکی کے جو بھی ماں باپ ہیں وہ آگے آ جائیں، ورنہ لڑکی کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ بن سامر کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا کہ لڑکی کے اصل والدین سامنے نہیں آئیں گے اور ہورشیش سچ نہیں بولے گا اور رومی افسر اینی کو نیل میں دھکیل دے گا۔ بن سامر کسی طرح بستی کے اندر چلا گیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا بستی کے باہر تھا۔ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر بن سامر دوڑ کر اپنے گھوڑے تک پہنچا، کود کر سوار ہوا اور پیشتر اس کے کہ کوئی سنبھل اور دیکھ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بن سامر اینی کو لے اڑا اور پیچھے تڑپتا ہوا ایک سپاہی رہ گیا۔ دوسرا سپاہی دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ رومی افسر غصے سے باولا ہونے لگا۔ اس نے ہورشیش اور اس کی بیوی کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر رنج یا افسوس کا کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس افسر کے لیے یہ معلوم کرنا کہ اینی کس کی بیٹی تھی بہت ہی مشکل تھا، لیکن جس ماں اور جس باپ کی وہ بیٹی تھی وہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ان کی بیٹی کو ایک فوجی لے گیا ہے۔ اینی کا باپ افسر کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ یہ گھوڑ سوار کون تھا جو اس کی بیٹی کو لے گیا۔ صحیح بات سامنے آ گئی۔ رومی افسر نے غصے میں حکم دیا کہ بستی کو آگ لگا دو۔ لوگ تڑپ اٹھے اور سب نے واویلا بپا کر دیا۔ رومی افسر نے انہیں خاموش کرایا اور کہا کہ کوئی ایک آدمی بات کرے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سب ان پڑھ اور پسماندہ ہیں، مذہب کے معاملات کو وہ نہیں سمجھتے، انہیں پادری جو بات کہتے ہیں وہ اسی کو صحیح مان لیتے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنی نوجوان اور کنواری بیٹی کو دریا میں پھینک دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا عقیدہ ہے، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نیل کو کچھ عرصے بعد ایک کنواری لڑکی نہ دو تو یہ لوگوں کے لیے غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح عیسائی ہوں، رومی افسر نے کہا، اور میں قبطی بھی ہوں، لیکن لڑکی کی قربانی کو میں ظلم اور بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، پھر ہم کس طرح مان لیں کہ ایک لڑکی کی جان لینا عیسائیت میں جائز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کو شفا بخشی تھی اور انہوں نے پیار اور محبت کا راستہ دکھایا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ یہ دریا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ وصف خدا کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک معصوم انسان کی جان لے کر خوش ہوتا ہو۔ پھر ہمیں یہ بتا، ایک آدمی نے پوچھا، کیا ہم عیسائیت کو بھول جائیں جو ہمارے بادشاہ ہرکل نے رائج کی ہے؟ رومی افسر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ ہرکل کی فوج کا افسر تھا اور اس کی وفاداری ہرکل کے ساتھ تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہرکل والی عیسائیت صحیح نہیں اور اس کی مخبری ہو جاتی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہورشیش سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میری یہی ایک بیٹی تھی، ہورشیش نے کہا۔ ان لوگوں نے بڑے پادری کے حکم سے اسے دریا میں پھینک دیا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ بستی والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے مخبری کی ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ آپ بستی کو جلا دینے کا حکم دے رہے ہیں تو میں سچ بول رہا ہوں۔ میں بستی کو نظر آتش ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر بستی والے مجھے غداری کی سزا دینا چاہیں تو مجھے وہ سزا قبول ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دو، رومی افسر نے کہا۔ میری موجودگی میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ میں تم سب کی تعریف کرتا ہوں کہ تم میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ میں تمہارا یہ اتحاد قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بستی کو کوئی نہیں جلائے گا، لیکن اس بستی میں سے کسی لڑکی کی قربانی دی گئی تو پھر میرا رویہ وہی ہوگا جو شاہ ہرکل کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بڑے پادری کے حکم کے پابند ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ رومی افسر نے ان لوگوں سے معلوم کر لیا کہ بڑا پادری کہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی کارروائیوں میں کون کون ہوتا ہے۔ لوگوں نے رومی افسر کو یہ ساری معلومات دے دی اور اس شخص یعنی ماہی گیروں کے سردار کا نام بھی بتا دیا۔ رومی افسر نے اسی وقت وہاں سے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اس بستی کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر چلا گیا جس میں بڑا پادری رہتا تھا۔ پادری وہاں مل گیا، اس کے 3-4 چیلے بھی اسی بستی میں رہتے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات رومی افسر اس بستی میں پہنچا جہاں ماہی گیروں کا سردار بابا رہتا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے دن رومی افسر چند ایک گھوڑ سوار سپاہیوں کے ساتھ بستی میں جا پہنچا جہاں لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ فوج کا ایک بڑا افسر بھی تھا۔ اس کے علاوہ
اس کے ساتھ بڑا پادری، پادری کے 3-4 ساتھی اور ماہی گیروں کا بابا بھی تھا۔ یہ سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ بستی کی ساری آبادی کو باہر نکال لیا گیا۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے ملزموں کو دریا کے اونچی چٹانی کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں غور سے دیکھو، بڑے فوجی افسر نے لوگوں سے کہا اور پوچھا، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایک لڑکی کو یہاں سے دریا میں پھینکا تھا اور پھر ہرشیش کی بیٹی کو بھی دریا میں پھینک دیا تھا؟ یہی ہیں، ہرشیش کی آواز آئی۔ یہی ہیں، 2-3 اور آوازیں اٹھیں۔ سب بولو، فوجی افسر نے کہا۔ ہاں یہی ہیں، ساری آبادی بول اٹھی۔ افسر نے سر سے اشارہ کیا۔ سپاہی مجرموں کی طرف دوڑے گئے، ان کی زنجیر اور بیڑیاں اتار لیں اور انہیں دریا کے اونچی کنارے پر کھڑا کر دیا۔ دوسرے کئی ایک سپاہیوں کے پاس تیر اور کمان تھی۔ اپنے افسر کے اشارے پر انہوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر مجرموں کے جسموں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ اس طرح گرے کہ بلند کنارے سے دریا میں جا پڑے، اور جو 1-2 کنارے سے ہٹ کر گرے انہیں سپاہیوں نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت بن سامر اور اینی وہاں سے بہت دور ریگستان میں جا رہے تھے۔ اینی بن سامر کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ مجھے صرف اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے، اینی کہہ رہی تھی۔ رومی فوجی انہیں مار ڈالیں گے۔ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے اینی، بن سامر نے کہا۔ میرے بھی ماں باپ ہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ میں جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک تو میں نے فوجی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور فوج کے 2 سپاہیوں کو مار آیا ہوں۔ وہ جو 2 سپاہی میرے گھوڑے کے آگے آ گئے تھے وہ زندہ نہیں رہے ہوں گے۔ اب پیچھے نہ دیکھو، آگے کا خیال کرو۔ میں تمہیں قبطی عیسائیوں کے بڑے پادری بنیامین کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ بن سامر کو بنیامین کے ٹھکانے کا علم تھا۔ بنیامین شہروں اور بستیوں سے بہت دور دشوار گزار ریگستان میں ایک ایسی جگہ روپوش تھا جس کے ارد گرد ریت اور مٹی کے ٹیلے اور نشیب و فراز تھے۔ بن سامر کو یہ ٹھکانہ اس طرح معلوم تھا کہ وہ بنیامین کی ہی ایک خفیہ تنظیم کا آدمی تھا۔ ہرکل نے کیرس نام کے ایک بڑے پادری کو اپنی بنائی ہوئی عیسائیت کا اسقف اعظم بنا دیا اور اسے کلی اختیارات دے دیے تھے کہ وہ ظلم اور درندگی کے ذریعے سرکاری عیسائیت لوگوں سے منوائے۔ کیرس نے کسی ایسے پادری کو زندہ نہیں رہنے دیا تھا جس نے اس کی اور ہرکل کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ انہیں صرف مار ہی نہیں ڈالا تھا بلکہ ایسی اذیت دی تھی کہ وہ مرتے بھی نہیں تھے اور جیتے بھی نہیں تھے۔ مثلاً اپنے مخالف کے کپڑے اتار کر اور لٹا کر اس کے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے یا جلتی ہوئی مشعلیں رکھ دی جاتی تھیں، اور پھر اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ہرکل کی عیسائیت کو قبول کر لے اور اسی عیسائیت کو گرجوں میں رائج کرے۔ یہ تو سرکاری کارروائیاں تھیں جو کھلم کھلا کی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کے دلوں پر دہشت طاری ہو جائے۔ لیکن بنیامین نے ایک خفیہ تنظیم بنا لی تھی جس میں عیسائیت کے عالم بھی تھے اور بن سامر جیسے دلیر اور نڈر فوجی بھی تھے جو اپنی جان پر کھیل جانے کو ایک کھیل ہی سمجھتے تھے۔ بن سامر اسی تنظیم کا جانباز تھا۔ اسے بنیامین کے ہاں ہی پناہ مل سکتی تھی۔